اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں ایک بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اصل زندگی آخرت کی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے. آخرت کا جو عقیدہ ہے، یہی ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں صحیح چلیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بیان کیا والیوم الآخر، اللہ پر بھی ان کا ایمان ہے اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ جس شخص کے دل میں آخرت کا عقیدہ مستحکم ہوگا، پھر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے گا اور زندگی کے ہر موڑ پہ یہ سوچے گا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھے گا کہ آیا یہ عمل جو میں کرنے لگا ہوں، یہ بات جو میں اپنی زبان سے نکالنے لگا ہوں، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے ہر قول اور عمل کا حساب دینا ہے. تو
تو جس شخص کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہوگا وہی پھر صحیح طریقے سے زندگی گزارے گا، اور جتنا جتنا آخرت کا عقیدہ کمزور ہوگا اتنا ہی دنیا میں انسان گڑبڑ کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی فرما دیا یؤمنون بالغیب، کہ آخرت یؤمنون بالغیب یعنی غیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب میں آخرت بھی ہے، لیکن آگے پھر اس کو آخر میں بیان کیا وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ آخرت پر ان کو پکا یقین ہے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ یؤمنون بالغیب میں آخرت کا عقیدہ آ گیا، اس کو الگ سے بیان کیوں کیا گیا؟ اس عقیدے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ آخرت کا عقیدہ ہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں صحیح چلتا ہے۔ آخرت ہی کا عقیدہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی جلوت خلوت برابر ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے جس طرح وہ گناہ نہیں کرے گا اسی طرح تنہائیوں میں بھی وہ گناہ سے بچے گا۔ سب سے زیادہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہمیں آخرت کے عقیدے کے استحضار کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب میں نے دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں سے ایک قسم احکام کی ایسی ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسے نماز ہے اب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ادا کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور دوسری قسم احکامات کی وہ احکام ہے جن کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے حقوق العباد سے متعلق احکامات دیے ہیں، لیکن حقوق العباد میں جو بندوں کا حق ہے اس کو غلبہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حق کو مقدم رکھا ہے، اور بندوں کے حقوق ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور احکامات دیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ میرا جو حق ہے اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میں اپنے فضل سے چاہوں تو معاف بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر میرے بندوں کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ میں حق العبد کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ صاحب حق خود معاف نہ کرے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف بھی کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، بندے چونکہ محتاج ہیں اور کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کے حق میں اگر کسی نے کوئی کمی کوتاہی کی اور بندوں کے حقوق کو مارا تو میں اللہ اپنے بندوں کا حق معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ صاحب حق خود معاف نہ کر دے یا اس کے حق کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ یہ قانون ہے۔ اب حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ضروری ہو گئی،
حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہو گئی، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس اعتبار سے اہم ہو گیا کہ حقوق اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے معاف بھی کر دوں، لیکن حقوق العباد کو میں معاف نہیں کروں۔ اب حقوق العباد کی تفصیل میں اگر جائیں تو بہت حقوق ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو انسان کے بہت زیادہ رشتے ناطے ہوتے ہیں۔ سب سے اہم رشتہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ یہ رشتے ہیں، یہ ناطے ہیں، یہ تعلقات ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر بندوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ماں باپ کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی انسان ہے ان تعلقات سے خالی نہیں ہے وہ۔ اب ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے، پھر بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، پھر جہاں کہیں رہتا ہے، یہی دنیا میں ہی رہتا ہوگا نا، تو وہاں ہمسائے بھی ہیں، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جہاں کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو ملازمین کے ساتھ، دوسرے دوست یاروں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو ان تعلقات سے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اور ان تعلقات کو نبھانے سے متعلق جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات فرمائے ہیں، انہی تعلقات کی ادائیگی کو جو ہے حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے تم نے کس کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر ہر ایک کی تفصیلات ہیں، ماں باپ کا کیا حق ہے، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں۔ لیکن ان تمام حقوق کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ارشاد میں بہت آسانی کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جامع الکلم ہے۔ جامع الکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ میں سینکڑوں معنی ہوتے ہیں، سینکڑوں معنی ہوتے ہیں، اور ان معانی کا استخراج علماء نے کیا ہے۔ ایک ایک حدیث سے 400 مسئلے بھی نکالے ہیں، 500 مسئلے بھی نکالے ہیں، 600 مسئلے بھی نکالے ہیں۔ حالانکہ ایک ارشاد، بظاہر ایک جملہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جامع الکلم تھے، یعنی ایک ایک جملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں معانی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو اب حقوق العباد تو بہت سارے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام حقوق کو ایک حدیث میں آسانی کے ساتھ سمو دیا اور تمام حقوق کو جامع ایک حدیث میں کر دیا اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی مسلمان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس حدیث میں کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور محفوظ کب رہیں گے؟ جب تمام مسلمانوں کے حق کو یہ ادا کرے گا، جب ہی تمام مسلمان محفوظ رہیں گے۔ ماں باپ کے حق کو ادا کیا، ماں باپ خوش، نہ اس کی زبان سے تکلیف ہو رہی ہے، نہ اس کے ہاتھ پاؤں سے تکلیف ہو رہی۔ بہن بھائی اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا، سارے خوش، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا، وہ خوش۔ تو اس حدیث میں تمام حقوق العباد کو آسانی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔
کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور دوسری حدیث میں دوسرے الفاظ ہیں المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے، جس سے لوگ مأمون ہو جائیں، لوگ جس سے محفوظ ہو جائیں، علی دمائہم و اموالہم، اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنے مالوں کے بارے میں. مسلمان کا لفظ جو ہے یہ اسلام سے نکلا ہے، مسلم اسلام سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اسلام پھر سلامتی سے ہے، سلامتی. مسلمان کے معنی ہی آتے ہیں کہ جو سلامتی والا ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کا حکم ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو. سلام میں جو ہے سلامتی کا معاہدہ ہے، سلام دعا بھی ہے، سلام میں سلامتی کا معاہدہ بھی ہے. جس کو آپ نے کہہ دیا السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ میری طرف سے محفوظ ہیں، آپ میری طرف سے کسی قسم کا اندیشہ نہ رکھیں، میں مسلمان ہوں، السلام علیکم، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو. جب اللہ کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے اس کے لیے تو خود کہاں سے اس کو تکلیف دے گئی. اور مومن کا لفظ ایمان سے نکلا ہے، ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے. اسلام اور ایمان، سلامتی اور امن، اسلام اور ایمان، سلامتی اور امن. مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی زمین میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں انصاف ہی انصاف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اگر کہیں کسی دو بھائیوں کی لڑائی ہو جائے، دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، تو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ. سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں دینی اعتبار سے بھائی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امت کی مائیں ہیں. اسلام نے تو تمام مسلمانوں کو ایک کر دیا ہے. تمام مسلمانوں کے بارے میں اسلام نے یہ اعلان کر دیا انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور پھر مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف شاخوں میں کیوں پیدا کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے. یہ نہیں فرمایا کہ مختلف قوموں میں، قبیلوں میں اس لیے پیدا کیا لتفاخروا، تاکہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو. ہم تو کیا کرتے ہیں، قوم اور قبیلے کی وجہ سے اور زبان کی وجہ سے ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں کہ میں تو فلاں زبان کا ہوں، میں فلاں علاقے کا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہیں، لیکن لتعارفوا، تعارف کے لیے. اور اللہ نے اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم اس بات کو تو سوچو، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے. اب آج ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، میں اس سے اچھا ہوں، وہ مجھ سے کمتر ہے، وہ حقیر ہے. اسلام میں یہ حقارت کا نظریہ کسی قوم اور قبیلے کی بنیاد پر، کسی شاخ کی بنیاد پر اور کسی زبان کی بنیاد پر یہ نہیں ہے.
یہ تو غیر مسلموں کے ہاں یہ چیزیں رائج ہیں. اللہ نے فرمایا تم اس بات کو سوچو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے. آپ کبھی انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو کہ اللہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج جس کو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ تو ذلیل لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا قبیلہ بڑا ذلیل ہے، بڑا حقیر ہے. یہ تو سوچے کہ بھئی شروع میں تو انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، تو سب انہی سے پیدا ہوئے ہیں، تو سارے آپس میں ایک ہو گئے، سارے ایک ہو گئے نا. یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی فرشتوں کی اولاد ہے. انسان سارے، اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کو ہم نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے عجمی ہے، چاہے کسی بھی قوم قبیلے کا ہے، چاہے کسی بھی رنگ و نسل کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کو ہم نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں مختلف قبیلوں میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، مختلف شاخوں میں پیدا کیا، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے. آپ ایک نام کے ہیں، سب کا نام عبداللہ ہے، 10 آدمی ہیں، 10 کے 10 عبداللہ نامی ہیں. تو اب عبداللہ نامی شخص کی پہچان کیسے ہو دوسرے سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلے بنا دیے، مختلف زبانیں ان کی پیدا کر دی تاکہ آپس کا تعارف ہو سکے. تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کو دیکھے، ایمان کو دیکھے، اسلام اور ایمان کی بنیاد پر جو ہے بات کرے، اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ایک دوسروں سے رشتے قائم کرے، اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اب یہ پوری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے، چاہے وہ ساری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو. وہ ریڑھی والے کا بھی محتاج ہے، وہ مستریوں کا بھی محتاج ہے، وہ درزیوں کا بھی محتاج ہے، وہ دھوبیوں کا بھی محتاج ہے، وہ دفتر والوں کا بھی محتاج ہے، وہ دکانداروں کا بھی محتاج ہے، وہ رکشے والوں کا بھی محتاج ہے. ہر آدمی جو ہے وہ محتاج ہے، اور ہر آدمی جو ہے دنیا میں دوسرے کی معاونت میں لگا ہوا ہے. یہ ایک نظام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر آدمی دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، کوئی اپنی خدمت دے رہا ہے، کوئی پیسے سے کام چلا رہا ہے، کوئی جو ہے کس اعتبار سے دوسرے کے ساتھ مدد کر رہا ہے، کوئی کس اعتبار سے کر رہا ہے، کوئی عقل کے اعتبار سے مدد کر رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی جو ہے سکھا رہا ہے، کوئی جو ہے نظام چلا رہا ہے. یعنی معاونت کی ایک فضا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک قانون دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ یہ تو ضرور ہے کہ تم ایک دوسرے کی معاونت کرو گے، یہ تو ضرور ہے دنیا میں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو گے، اس لیے کہ دنیا کا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے تعاون اور معاونت کی بنیاد پہ رکھا ہے. لیکن ایک اصول یاد رکھو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ میں اور ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو. یہ ایک اصول اللہ نے، یہ بہت اہم اصول ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور آج اس حکم کو ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہے. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور جو جائز کام ہے ان میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. جیسے دنیا کی جو جائز کام ہوتے ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لوگ، کوئی گناہ نہیں ہے.
اور اگر نیت صحیح رکھی جائے تو ہر جائز کام میں تعاون جو ہے وہ ثواب ہے. لیکن گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو، اس لیے کہ جو آدمی گناہ کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، جتنا وہ گناہگار ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی برابر کا گناہگار ہے. اب ہمارا یہ حال ہے کہ جو لوگ نیکی میں لگے ہوئے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، تقوی کے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کو تو ہم بالکل غلط سمجھتے ہیں اور تعاون کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ وہ بھی بیٹھ جائیں اور دین کے کام سے رک جائیں. کوئی شخص اس پرفتن دور میں اگر کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کی بات کرے، اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت سے متعلق لوگوں کو متوجہ کرے، تو 1000 باتیں سننے کو اس کو ملتی ہیں. نیکی کے تعاون میں تو ہمارا یہ حال ہے. ہمارا بچہ ہمیں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میں مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں قاعدہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنا ناظرہ صحیح کرنا چاہتا ہوں، یا میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا میں دین کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یا خدا نہ خواستہ وہ کہتے ہیں میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایسے مسلمان بھی ہیں. تمہارا دماغ خراب ہے، تم کب سے مولوی بن گئے؟ کہاں تم نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے؟ دین کے کاموں میں تعاون کا تو یہ حال ہے. اور برائی کے کاموں میں تعاون کا کیا حال ہے کہ کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ تعاون کرو، سارے خود بخود شریک ہو جاتے ہیں. کہیں کوئی شخص برائی کا اڈا قائم کرے، آپ دیکھیں اس کے معاونین کی برباد ہوگی. اور اسی طرح ظلم پر تعاون کیا ہے کہ ہم مختلف قومیتوں میں بٹ گئے ہیں، مختلف تنظیموں میں بٹ گئے ہیں مسلمان. اللہ نے تو فرمایا کہ سارے مسلمان ایک ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں. اور ہم نے اسلام کو ایک طرف رکھ دیا، ایمان کو ایک طرف رکھ دیا، ہم نے قوم اور قبیلے کو جو ہے آپس میں بھائی چارے کا بنیاد بنا دیا، رنگ و نسل کو ہم نے بھائی چارے کا بنیاد بنا دیا، اور ہم نے علاقے کو اور جو ہے شہر کو، ملک کو جو ہے بھائی چارے کا بنیاد بنا دیا. اب جو شخص ہماری قوم کا ہے، یا جو لوگ ہماری قوم کے ہیں، جو لوگ ہماری زبان کے ہیں، جو لوگ ہمارے علاقے کے ہیں، جو لوگ ہماری نسل کے ہیں، جو لوگ ہماری شکل کے ہیں، ان کے ساتھ ہم تعاون کریں. اب صورتحال یہ ہے کہ قومیت کی بنا پر جو تنظیمیں بنی ہیں، نسل کی بنیاد پر جو تنظیمیں بنی ہیں، یا علاقوں کی بنیاد پر جو تنظیمیں بنی ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. چاہے وہ قتل کریں، چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ لوگوں سے ناجائز بھتے وصول کریں، ٹیکس وصول کریں، ہم نے صرف اس وجہ سے ان کا ساتھ دینا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے ان کی طرف سے دفاع کرنا ہے کہ وہ ہماری قوم کے ہیں، ہماری نسل کے ہیں، ہماری شکل کے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، چاہے وہ جو کچھ کہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تم مسلمان ہو، تم دنیا کی زندگی کو عارضی اور فانی سمجھتے ہو، تمہیں تو حقیقت مل گئی ہے. حقیقت کیا ہے؟ آخرت کی زندگی. تمہیں پتہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور تم اس دنیا میں ایک مختصر سے وقت کے لیے آئے ہو. دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے. یہاں تو ہر شخص جو ہے وہ امتحان حال میں بیٹھا ہوا ہے، ہر شخص پرچہ حل کر رہا ہے. دیکھو ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ شیطان کے نرغے میں آ جاؤ، نفس کا شکار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی کام شریعت کے خلاف کر بیٹھو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. چاہے لاکھ تمہیں قوم والے مجبور کریں، لاکھ تمہیں علاقے والے
مجبور کریں، لاکھ تمہیں جو ہے رنگ و نسل والے مجبور کریں کہ تم ہمارا ساتھ دو، کبھی بھی شریعت کے خلاف ان کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ اصول ہے۔ اب کارڈ بنائے ہوئے ہیں، بھائی میں فلاں تنظیم کا ہوں، میں فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ دنیاوی مفاد کیا ہے کہ بھائی جب آپ جائیں گے اپنا کارڈ دکھائیں گے تو وہ آپ کو لیں گے، خوش ہوں گے، یہ ہمارا آدمی ہے، اس کو چھوڑو۔ بس یہ خوش ہیں کہ بھائی کہیں پولیس والا مجھے پکڑے تو میں اپنا کارڈ دکھاؤں گا میں تو فلاں تنظیم کے ساتھ۔ یہ سہولیات، یہ مراعات حاصل کرنے کے لیے کارڈ بنانا، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ شمولیت ہے، ان کے ساتھ اشتراک ہے۔ جو آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گیا جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں پہ ستم کرتے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے، یہ آدمی ان کے ساتھ ہی ہے۔ المرء مع من احب، حدیث پاک میں آتا ہے، آدمی ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ یہ جاہلیت کے زمانے کے نعرے ہیں۔ قومیت کا نعرہ زمانے جاہلیت میں لگا کرتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر تمام نعروں کو جو ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے دے دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی اس طرح کا نعرہ لگائے تو یہ جاہلیت کا نعرہ ہے، یہ بدبودار نعرہ ہے، دعوها فإنها منتنہ، چھوڑ دو اس بدبودار نعرے کو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبهم اللہ فی النار۔ بہت اہم حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ اگر تمام آسمان والے، یہ ایک فرضی بات ہے اس لیے کہ آسمان میں فرشتے رہتے ہیں، فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمام آسمان والے اور تمام زمین والے کسی ایک مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں اور کسی ایک مسلمان کو سارے مل کر قتل کریں، حالانکہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے ایک آدمی بھی کافی ہے، مطلب یہ ہے کہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، سارے آسمان و زمین والے مل کر کسی ایک مسلمان کو قتل کروا دیں، شہید کروا دیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان کی اتنی بڑی قیمت ہے، اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام آسمان و زمین والوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیں۔ ایک مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تمام آسمان و زمین والوں کو جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیں۔ کوئی معمولی بات؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کا ختم ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بھاری نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کے خون کو ناحق گرایا جائے، بہایا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا ہی اس مسلمان کے لیے ہے۔ مسلمان تو آسمان و زمین کا دلہا ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان دنیا میں ہے۔ یہ کائنات اس مسلمان کی وجہ سے قائم ہے، اس مسلمان کی وجہ سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ جب اس مسلمان کو کسی نے ناحق قتل کیا، اس نے گویا کہ کائنات کے مقصد کو قتل کر دیا، کائنات کے دلہے کو اس نے قتل کر دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حقوق اللہ میں تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قیامت کے دن خون کا حساب ہوگا۔ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناصیتہ وراسہ بیدہ، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے اور تمام انسانیت کھڑی ہوگی، ایک بڑا میدان ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مقتول جو ہے اپنے قاتل کو پکڑ کے لائے گا، مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کے لائے
اور عجیب صورتحال ہوگی، وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ، مقتول کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اپنا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، آپ اس سے پوچھیں اس نے کیوں مجھے قتل کیا تھا۔ اور آگے آتے ہیں وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ بِدَمٍ، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہے اور رگوں سے خون جاری ہے، گردن سے جو ہے خون ٹپک رہا ہے۔ کیسی عجب صورتحال ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں اور قاتل جو ہے اس کو گریبان سے پکڑ کے مقتول لا رہا ہے، مظلوم ظالم کو پکڑ کے لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو حاضر کرتا ہے کہ یا اللہ اس قاتل نے، ظالم نے مجھے قتل کیا تھا، آپ اس سے پوچھیں اس نے کیوں مجھے ناحق قتل کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو قاتل نہیں ہیں، ہم قاتل نہیں ہیں لیکن قاتلوں کا ساتھ دینے والے ہیں، کہتے ہیں ہم تو فلاں تنظیم کے ہیں، ہم تو فلاں زبان کے ہیں، ہم تو فلاں لوگ ہیں، ہم فلاں لوگ ہیں، اور اس تنظیم والوں کا کیا حال ہے، وہ سارے قاتل ہیں، کسی کو قتل کرنا ان کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، کوئی مقام ہی نہیں رکھتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام آسمان و زمین والے کسی مسلمان کے قتل کے شریک ہو جائے، میں سارے آسمان و زمین والوں کو جہنم میں پھینک دوں، ایک مسلمان کی وجہ سے، ایک مسلمان کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 7 آدمیوں کو قصاص میں قتل کروایا، 7 آدمیوں کو قصاص میں قتل کروایا، انہوں نے ایک آدمی کو مارا تھا، دھوکے سے ایک آدمی کو انہوں نے قتل کروایا، لیکن جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ 7 آدمی شریک ہیں اس قتل میں، 7 کے 7 کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروا دیا۔ یہ ہے اسلام کا قانون، یہ ہے انصاف کا قانون۔ اگر صحیح طریقے سے جزا و سزا کا قانون رائج ہو جائے 95% ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے۔ آج قاتل کو پتہ ہے کہ کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے، قاتل کو پتہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہ قتل کرتا ہے۔ ایک آدمی نے 120 قتل کیے ہوئے ہیں، 200 قتل کیے ہوئے ہیں، اور ابھی دیکھیں بھائی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں آندہ قانون۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 آدمیوں کو قتل کروایا۔ جب پتہ چلا کہ یہ 7 کے 7 اس قتل میں شریک ہیں، اور پھر ان کا فرمان سنیں، عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد سنیں۔ عمر رضی اللہ عنہ آج بھی جن کے قوانین کو کافروں نے اپنے ملکوں میں چلایا ہے، نافذ کیا ہے، عمر لا ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن کافر آج بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون پر عمل کر رہے ہیں، اور اپنے ملکوں میں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین کو چلایا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 7 آدمیوں کو قصاص میں قتل کرنے کے بعد لو تمالع اهل صنعاء علیہ لقتلتهم جميعا، یہ تو 7 آدمی تھے، اگر یہ سارے صنعاء والے، یمن کا علاقہ ہے صنعاء، اس کی بہت آبادی تھی، اگر یہ سارے صنعاء والے بھی اس شخص کے قتل پہ جمع ہو جاتے میں سب کو قتل کراتا۔ جیسا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے قوی، سب سے مضبوط آدمی ضعیف ہے، ضعیف، کمزور، اپنے زمانے میں جب کہ خلیفہ بن چکے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، منبر پہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، جو سب سے ضعیف کمزور ہے، جس کو تم سب سے کمزور سمجھتے ہو، میرے نزدیک وہ سب سے قوی ہے۔ جب تک میں اس کا بدلہ نہ لے لوں، جب تک ظالم سے میں اس کا بدلہ نہ لے لوں، سب سے قوی میرے نزدیک ضعیف ہے۔ اور فرمایا غور سے سنو، سب سے کمزور میرے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو اپنے کو مضبوط سمجھتا ہے، میرے نزدیک وہ سب سے کمزور ہے، جب تک میں اس سے غریب کا بدلہ نہ دلوائے تو اس وقت تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے اسلامی قانون، یہ ہے اسلام کا انصاف، یہ ہے اسلام کا نظام جسے آج ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
اب ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میری زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں، میرے ہاتھوں سے کتنے لوگ محفوظ ہیں، پھر خود بھی فیصلہ کر لے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں۔ دوسری حدیث میں آتے ہیں المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ ہو جائیں اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنے مالوں کے بارے میں، جانوں کے بارے میں اور مالوں کے بارے میں۔ ہم دیکھیں کہ لوگوں کی جانیں کتنی ہم سے محفوظ ہیں اور لوگوں کے مال کتنے ہم سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ سنت